قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگ اور عزیز بھائیو، آپ حضرات بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں اور خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رمضان کے عظیم مہینے میں دن کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور رات کو دو سنتیں، ایک تراویح کی اور ایک قرآن سننے کی، سنانے کی، وہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا ہے، اس کی توفیق سے ہوا ہے. آج تک کوئی عجیب اتفاق ہے، بہت جسم ٹوٹ رہا ہے، سر میں درد ہے، طبیعت کوئی ٹھیک نہیں ہے، تو کوئی لمبی چھوڑی تقریر کرنے کا ارادہ نہیں، لیکن میں نے کہا کہ چند باتیں کر لوں، اللہ نے موقع دیا ہے. یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار نہیں دیا کرتے اور خدا جانتا ہے پھر نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے میں نے کہا چلے چند باتیں کر لیں. میں تو قاری صاحب کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا آپ نعت ہی پڑھیں، اگر آپ نعتیں پڑھتے جائیں گے تو میری تقریر سنتے ہیں، صبح کی در، شام کو کی در، جمعے کو تقریر سنتے رہتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میرا گلا خراب ہے، انہوں نے معذرت کر دی. میں نے چلے پھر یہ پھر ناقدری ہوگی کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہم چند باتیں نہ کر لیں. اور پھر ظاہر ہے واعظ کا کام واعظ کرنا ہے، مبلغ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تو وہ جس حالت میں بھی ہو، جب تازہ ہو تازہ نہ ہو تو تازگی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، اور اگر آدمی تھکا ہوا تو اس کے مطابق، لیکن اللہ کا پیغام پہنچا دیں. رمضان کا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بڑا انعام ہے. پہلی ہی رات فرشتہ ندا کرتا ہے: اے خیر کے متلاشی آ گیا. جو خیر کا ڈھونڈنے والا ہے، جو نیکی کا ڈھونڈنے والا ہے، اس کے لیے سیزن آ گیا، اس کے لیے موسم آ گیا. رب کی طرف سے ثواب سمیٹنے کا، رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا، اجر پانے کا سیزن اور موسم آ گیا. وہ فرشتہ باقاعدہ ندا کرتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی آگے آ جا، اور اے شر کے متلاشی رک جا. یہ مہینہ شر کا نہیں، یہ فساد کا نہیں، یہ گناہ کا نہیں، یہ اللہ کی بغاوت کا نہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کا اور جنت کمانے کا مہینہ. تو دیکھتا نہیں کہ اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے. اب جہنم کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہے گا، کھل نہیں سکتا. جنت کے سارے دروازے اس نے کھول دیے. یہ ندا کرتا ہے وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکش شیاطین کو اور جنات کو بھی بیڑیوں میں بند کر کے باندھ کے سمندر میں ڈال دیا. اور تیری ہی وجہ سے رمضان کی پہلی تاریخ سے، پہلے روزے سے جنت خوبصورت کی جاتی ہے. دوسرے رمضان تک پورے سال وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور پھر یہ روزہ اور قرآن دونوں، قرآن اور روزے
کا بڑا جوڑ ہے آپس میں. جیسے دیکھیں رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی, ہم 20 رکعتیں پڑھتے اور 20 رکعتوں میں قرآن سنتے سناتے. غیر رمضان میں نہ تراویح ہے نہ قرآن کا اس طرح سننا اور سنانا. نوافل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کا مہینہ جب آتا جبرائیل امین اوپر سے تشریف لاتے, قرآن مجید کا دور کرتے. جبرائیل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال آیا تو اس کے بعد آپ نے مثال فرمانا تھا. اس سال 2 مرتبہ جبرائیل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمایا. تو یہ تلاوت کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ ہے, اور قرآن اترا بھی رمضان میں ہے. ان دونوں کا بڑا جوڑ ہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی مغفرت رمضان میں نہ ہو جائے اللہ کو تباہ ہو جائے, ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. کہ رمضان میں بھی وہ غفلت میں رہا, غفلت میں پڑا رہا, اللہ کی بغاوت میں پڑا رہا, نافرمانی میں پڑا رہا. حالانکہ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قبر کس رہتے تھے, نہ خود سوتے نہ گھر والوں کو سونے دیتے. یہ تو مغفرت کا مہینہ ہے. جیسے رسول اللہ نے فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ سارے کے سارے روزہ داروں کو اور رمضان کے مہینے کے اندر عبادت کرنے والوں کی مغفرت کر رہتا ہے سوائے 4 بدبختوں کے. ایک والدین کا نافرمان, ایک شراب کا عادی, شراب کا عادی, ایک اعراض یا گناہ کرنے والا, اور ایک اپنے مسلمان بھائی سے کینہ اور حسد رکھنے والا دل میں. ان 4 کے علاوہ باقی اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت کر لیتا ہے. اور پھر یہ روزہ, رمضان کا روزہ اور قرآن, یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سفارش کریں گے. روزہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی, اس روزدار کو میں نے جائز خواہشات کی تکمیل سے روکا تھا, اس کو میں نے کھانے سے روک دیا تھا, پینے سے روک دیا تھا. اب اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے, اس کو جنت میں بھیج دے. اللہ کہے گا جا تیری شفاعت منظور ہے اور لے جائے اس کو جنت میں. قرآن کہے گا اللہ تبارک و تعالی رات کو میں نے اسے سونے سے روک دیا تھا, میں اسے سونے نہیں دیتا تھا اور لوگ سو رہے ہوتے تھے, اور یہ تیری رضا کے لیے تراویح میں کھڑا ہو کر مجھے پڑھتا تھا, میری تلاوت کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نیند کے بجائے اور غفلت سے ریلے کے بجائے یہ مجھے پڑھا کرتا تھا, نماز میں پڑھا کرتا تھا. اب میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر دے تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا جا تیری شفاعت بھی منظور ہے اور میں اس کو معاف کر دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کی میل اتارنے کا بہت بڑا نسخہ قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت فضیلتیں تو بڑی ہے, میں جیسے مجموعے میں کہہ رہا تھا, فضیلتیں بھی بڑی ہیں, وعیدیں بھی بڑی ہیں, لیکن ہمارے دل متاثر نہیں ہو رہے, ہمارے دل متاثر نہیں ہو رہے, عمل نہیں ہو رہا. اور اس کی 2 وجہ میں نے بتائی تھی. ایک وجہ قرآن مفت میں ملا ہے, ایمان مفت میں ملا ہے. ہم نے بلال حبشی کی طرح مارے نہیں کھائی, ہم نے حضرت زلیخا کی طرح آنکھیں نہ نکلوائی, آنکھیں نہیں نکلوائی. حضرت سمیہ کی طرح ہمارے جسم کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے. اس لیے ہمیں اس دین کی قدر نہیں, ایمان کی قدر نہیں, قرآن کی قدر نہیں, ورنہ وہ لوگ تو پاؤں پکڑ پکڑ کے منتیں کرتے اور آیات حاصل کرتے, منتیں کرتے, احادیث حاصل کرتے, اور اس طرح ان کے پاس احادیث کا کچھ ذخیرہ, آیات کا کچھ ذخیرہ جمع ہو جاتا. آج علماء کی محنت کی وجہ سے اور ان کی محنت کی برکت کی وجہ سے گلی گلی میں مدرسہ ہے, ہر عالم درس دیتا ہے, قرآن سمجھاتا ہے, برملا دعوت دیتا ہے کہ آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو سیکھو اور سمجھو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نصیحت بھی فرمایا ہے اور اس کو دلوں کی بیماریوں کی بھی شفا بھی فرمایا ہے. قرآن سمجھ آئے گا تو شفا
نصیحت جو ہے وہ کیسے بنے سمجھ نہیں، قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا کیسے بنے؟ تو علماء کے پاس ہم آتے نہیں، علماء کی مجلس میں بیٹھتے نہیں، تو پھر ہمیں قرآن سمجھ کیسے آئے؟ ہمارے دلوں کی بیماریوں کی شفا کیسے ملے؟ حسد کیسا دور ہو، تکبر کیسا دور ہو، کینہ کیسا دور ہو؟ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا جرم ہے، یہ احساس پیدا ہو۔ دوسرے کے حق کو گوانا کتنا بڑا جرم ہے، یہ احساس پیدا ہو۔ یہ ہمیں احساس ہمیں کیسا پیدا ہوگا؟ ہم قرآن کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، پھر یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہوگا قرآن، اور پھر رب کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت بھی ہوگا قرآن۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو پکڑ کے اس کی آنکھیں نکالنے لگے، رونے لگی، کافر کہنے لگے پہلے بات مانتی، پہلے بات مانتی تو اس مقام میں، اس جگہ تک اور اس حد تک بات نہ پہنچتی، اب رو رہی ہو، اب رونے سے کیا بنتا ہے؟ کہنے لگے خدا کی قسم آنکھوں کے نکالے جانے کی وجہ سے نہیں روتی، میں اس لیے نہیں روتی کہ میری آنکھیں آج نکل رہی ہیں، نکالی جا رہی ہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں یہ آنکھیں دو کیوں ہیں، یہ 100,000 کیوں نہیں، کہ کل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں بڑے فخر سے جا کے کہہ دوں اللہ تو نے 1000 آنکھیں دی تھی اور 1000 کی 1000 آنکھیں میرے ایمان پہ تیرے دین پہ تیری رضا کے لیے لوٹا دی۔ وہ ایسے لوگ تھے، اب آنکھیں بھی نکال دی اور پھر شہید بھی کر دیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہنے لگا ابو جہل ظالم کہ ایمان چھوڑ دے، یہ دین چھوڑ دے، دین اسلام کو نیا دین آیا ہے، اس کو چھوڑ دے ورنہ تیرے جسم کے ٹکڑے کریں گے۔ اس نے کہا تو جو ٹکڑے کی بات کر رہا ہے، میرے جسم کے اگر تو 1000 ٹکڑے کر دے تو اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے میں تیار ہوں، اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے دے دوں گی، لیکن ایمان کو، دین اسلام کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی، اس لیے کہ میں ایمان کا چسکا اور وعدہ لے چکی۔ میں تو کہتا ہوں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ قسمیں کھا کے فرمایا کرتے تھے جس نے ایمانی زندگی کا مزہ نہیں چکا اور چسکا نہیں چکا وہ دنیاوی زندگی سے بھی محروم ہے، اگرچہ شاہی محل میں رہتا ہو، اگرچہ شیش محل میں رہتا۔ تو اس لیے دو اونٹوں سے یا دو گھوڑوں سے باندھا گیا ان کو، اور مخالف سمت میں ان کو چلایا گیا، دوڑایا گیا، جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ آج ہمیں ایمان کی قدر نہیں، ہمیں ایمان بہت ملا ہے۔ پھر دیکھیں میں تو کہتا ہوں ہر چیز سے بڑھ کر ایمان کا مزہ ہے، ہر چیز سے بڑھ کر دین کا مزہ ہے، دین کا مزہ ہے۔ دین میں جو مزہ ہے مکمل چلتے ہوئے دین پہ، اس میں جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں، بادشاہت میں نہیں، شیش محل میں نہیں، مال و دولت میں نہیں، کاروں میں نہیں، بنگلوں میں نہیں، دنیا کی حکمرانی میں نہیں، ورنہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہت کو نہ چھوڑتے، حالانکہ پہلے بڑی بادشاہت اور بادشاہت کے مزے لینے والے تھے، بڑے مزے لینے والے تھے، باندھی ان کے قدم پہ سوئی، اور جب یہ آئے انہوں نے دیکھا میرے قدم پہ سونے کی جرات کر رہی ہے، مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے روئی، اس کے بعد پھر ہنس پڑی۔ اس نے پوچھا پہلے روئی کیوں اور پھر ہنسی کیوں، وجہ بتا دو۔ کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، روئی تو اس لیے کہ پٹائی ہو گئی، پٹائی ہو گئی، تیری طرف سے بڑی پٹائی ہو گئی تو اس لیے روئی، اور ہنسی میں اس لیے کہ اس پلنگ پہ، اس چارپائی پر تھوڑی دیر سونے کا اگر یہ انجام ہے تو میرا ہوا، تیرا انجام کیا ہوا؟ تو تیری طرح ساری زندگی اس ظلم کی چارپائی پہ سویا رہے، غفلت کی چارپائی پہ سویا رہے، اللہ کی بغاوت کی چارپائی پہ سویا رہے، تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس کے دل میں ہنس پڑی۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے دل پہ اس بات نے ایسا اثر کر دیا، ایسا اثر کر دیا، بادشاہت چھوڑ دی، محل چھوڑ دیا، شاہی رنجے چھوڑ دیے، ہاتھ میں گدر لیا، راستے میں سونے کے لیے کام آئے، ایک سرانہ لیا، سر کے نیچے رکھنے کے لیے کام آئے، اور ایک پیالہ لیا، پانی پینے کے لیے کام آئے، لیکن جب راستے میں دیکھا ایک آدمی منہ سے پانی پی رہا ہے، پیالہ اس کو لے لیا۔ دوسری جگہ دیکھا ایک آدمی نے سر
پتھر رکھا ہوا ہے تو کہنے لگے کہ اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے. سرا نے اس کو لے لیا اور پھر آگے گئے, دیکھا کہ ایک آدمی ریت میں پڑا ہوا ہے تو دیکھا کہ توڑائی کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے, توڑائی اس کو لے لی اور اس طرح جو ہے خالی ہاتھ چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد ایک وزیر ملا, وزیر نے کہا بادشاہ سلامت, اس زندگی کا مزہ زیادہ تھا یا اس زندگی کا مزہ زیادہ ہے؟ کہنے لگے وہ زندگی شاہی محل والی, وہ بادشاہ والی, اس زندگی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی, اس زندگی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی. اس نے کہا وجہ یہ ہے, میں نے جب اللہ کے لیے بادشاہت کو بھی چھوڑ دیا, اللہ کے لیے شاہی محل کو بھی چھوڑ دیا, اللہ کے لیے بزرگ کو چھوڑ دیا, وہ ذات بڑی غیرت والی ہے, بڑے وفاؤں والی ہے, تو اس نے کیا کر دیا؟ اس نے میرے ذکر کے اندر اور میرے فکر کے اندر وہ تاثیر رکھ دی. میں مرتبہ اللہ کہتا ہوں, مچھلیاں فضا میں جاتی ہے, وہ دوبارہ اللہ کہتا ہوں, مچھلیاں واپس پانی میں آتی ہے, میں اللہ کہتا ہوں, پرندے میرے ارد گرد جمع ہو کے وہ بھی میرے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور میرا رب مجھے سناتا ہے, مچھلیوں کا دل بھی سناتا ہے, پرندوں کا دل بھی مجھے سناتا ہے, اور میں جب ذکر کرتا ہوں تو اس کا اثر اس دریا پہ بھی ہوتا ہے, اس کے پانی پہ بھی ہوتا ہے, لہروں کی عجیب کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مجھے ایسا سکون عطا کیا ہے, ایسا اطمینان عطا کیا ہے. وہ اطمینان شاہی محل میں نہیں تھا, وہ سکون شاہی محل میں نہیں تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ سکون کا نسخہ جو دیا ہے وہ امت محمدیہ کو قرآن کی شکل میں دیا ہے, دین اسلام کی شکل میں دیا ہے. قرآن میں اللہ خود کہتا ہے الذین آمنوا, الذین آمنوا, وہ لوگ اس قرآن پہ ایمان لے آئے, دین اسلام پہ ایمان لے آئے, دل سے ایمان لے آئے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارے. وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ, ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے, اطمینان سکون ملتا ہے. دلی سکون دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں سوا اللہ کے ذکر کے اور اللہ کے دین کے. اور پھر نے خود فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر سنو اللہ کے ذکر سے بھی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اے اطمینان کے متلاشی ہو, سکون کے متلاشی ہو, اگر تم نے سکون کہیں اور تلاش کرنا ہے دھوکے میں ہو, اطمینان کہیں اور تلاش کرنا ہے تو دھوکے میں ہو. اطمینان چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی طرف آ جاؤ, دین اسلام کی طرف آ جاؤ, تمہیں اطمینان مل جائے گا, تمہیں سکون مل جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سکون یہ اطمینان نصیب کرے. اللہ ہمیں قرآن کی طرف لے آئے, جیسے صحابہ قرآن کو سینے سے, جیسے صحابہ کرام قرآن کو سینے سے لگا کے 24 گھنٹے کی زندگی اس کے مطابق گزارتے تھے, اور اس طرح اللہ کو ایسا راضی کر دیا. اللہ نے دنیا میں کہہ دیا جب تو میرے ہر فیصلے میں راضی تو میرے صحابہ میں تم سے بھی راضی, میرے صحابہ میں تم سے بھی راضی. اب رمضان میں ایک بات کریے, ایک تو اللہ کا شکر ادا کرے, ایک اللہ کا شکر ادا کرے, اور دوسرا توبہ کرے, استغفار کرے. شکر تو اس لیے ادا کرے کہ اللہ کی توفیق نہ دیتا قرآن ہم نہ سن سکتے, قرآن ہم نہ سنا سکتے, نہ ہم تلاوی پڑھ سکتے, نہ کوئی اور عبادت کر سکتے, نہ ہم اہتمام کر سکتے. تیری توفیق سے ہم نے عبادت کی جو کی. شکر تو اس لیے, اور توبہ استغفار اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق تو تم نے دے دی, لیکن ہم جیسے تجھے راضی کرنے کا حق ایسا راضی نہ کر سکے, ایسا اہتمام نہ کر سکے, ایسی عبادت ہم نہ کر سکے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گڑائیں, توبہ بھی کرے, استغفار بھی کرے. اور یہ تو حدیث میں بھی آیا ہے, حدیث میں بھی آیا ہے کہ ایک لا الہ کا پھر رمضان میں کثرت سے رکھو, کثرت سے رکھو. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی استغفار کثرت سے کیا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.